فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم. شمع رسالت کے پروانوں، آئیے کچھ سننے سنانے سے قبل انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی لمبی چوڑی گفتگو تقریر آپ کے سامنے نہیں کرنی ہے. جہاں تک مدلل مفصل خطاب کا سوال ہے وہ تو ہمارے کرم فرما خطیب امام مسجد حاضہ حضرت علامہ مولانا آزاد حسین صاحب قبلہ نقشبندی مقدس العالی سے آپ جمعہ میں اور دیگر مواقع سے سماعت کرتے ہی رہتے ہیں. ایک لمبے وقت تک میں حضرت کے ساتھ رہا ہوں اور حضرت کی سوچ و فکر سے میں اچھی طرح واقف ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ وسائل عطا فرمائے جو قوم و ملت کے لیے سوچ و فکر ان کے پاس ہے اس کو کامیاب و کامران بنائے. تو شمع رسالت کے پروانوں، اور یہاں آتا ہوں تو خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے نائب امام صاحب بہترین مداح رسول ہے، ان سے بھی نعت خوانی سننے کا شرف حاصل کرنے کی طلب ہوتی ہے. اللہ ان کی آواز و انداز میں مزید برکت دے. اور سب سے اہم بات جو آج کی شب کی ہے وہی آپ کے سامنے پیش کروں کہ ہم نسبت والے ہیں اور نسبتوں کو تلاش کرتے ہیں. ابھی رسول پاک کا ذکر ہو رہا تھا. حضور اشرف ملت جو ماہرہ شہید کے عظیم سجادہ ہیں ان کا کلام ہم سن رہے تھے اور انہوں نے مقطع میں کہا تمہاری سرکار والا شاہ نے حروف اشرف کی آبرو کیا وہاں تو حسان نعت خواہ رضا بھی نغمے سنا ہے. عشق رسول کا ذکر ہوتا ہے، عاشقان رسول کا ذکر ہوتا ہے، تو عشق رسول میں جو سب سے نمبر 1 شخصیت ہے اور یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا بلکہ بالکل درست ہوگا، جو عظیم اپنے وقت کے امام عشق و محبت ہے. یعنی انبیاء کے بعد جن کا سب سے بڑا مرتبہ اس زمین کے اوپر ہے حضرت سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی. اور آج پیارا اتفاق ہے کہ ان کے عرس مبارکہ کی آج یہ مبارک شب فاتح 22 جمادی آخر شریف یہ آپ کے عرس شریف کی تاریخ ہے. اور آج الحمدللہ یہ 22 شب کا آغاز ہو چکا ہے اور کل جمعہ کا دن ہے. الحمدللہ کل 22 کا دن رہے گا تو آج کی شب بھی مبارک ہے اور کل کا دن بھی مبارک ہے. اور یقیناً امت پر سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے پناہ احسانات ہیں جس کو الفاظ کے احاطے میں لانا ممکن ہی نہیں ہو سکتا ہے. اور شمع رسالت کے پروانوں، اسی لیے امت پر واجب ہے، اور لفظ واجب میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث پاک سے ثابت ہے کہ امت پر واجب ہے کہ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کریں. اب اس حدیث پاک کے
اگر اس پہ غور کیا جائے حضور نے واجب کہا، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے شب رسالت کے پروانوں کہ غیب کا نبی جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں یہ دیکھ رہی تھی، حضور جان رہے تھے کہ ایک زمانہ وہ بھی آئے گا کہ جس میں میرے صدیق کو برا بھلا کہا رافضی، خارجی، شیعہ یہ لوگ جو ہیں سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتے، نازیبا کلمات کہتے ہیں۔ تو شمع رسالت کی پروانوں لہذا یہ بھی محبت کا تقاضا ہے کہ یقیناً محبت کے تقاضے میں یہ بھی شامل ہے کہ ان کی یاد ہی بنائی جائے اور ان سے محبت کرنے والوں سے محبت بھی کی جائے اور ان کے مشن کو بھی دل و دماغ میں بٹھایا جائے اور ان کے دشمنوں سے بھی دشمنی کی جائے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ تو شب رسالت کے پروانوں ہم اور آپ بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں مختصر سے وقت میں ان کی شب پاک میں ہم نظر خلوص پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ البتہ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و کمالات کو قرآن میں بیان کیا اور ایک نہیں کئی آیتیں جو ہیں سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے بیان میں ہم کو نظر آتی ہیں، جس میں سے میں نے اپنے عنوان سخن کے لحاظ سے قرآن عظیم کے 30ویں پارے کی ایک مختصر سی آیت پاک جو ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ سماعت کر لی، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے اور بے شک قریب ہے وہ راضی ہوگا۔ یہ قرآن مقدس کی آیت مبارکہ جو 20ویں پارے کی ہے، اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ سنانے کے بعد میں پیش کیا، اور اس آیت مبارکہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی خوبی بیان کی ہے۔ اب جب بھی ہم قرآن مقدس کی آیتوں کو پڑھتے ہیں تو یقیناً اس کے پس منظر کو اگر ہم جانیں تو ہمارا ذوق و شوق اور بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کے پس منظر کو جانتے کہ قرآن نے کہا اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جائے، احسان نہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک عادت کریمہ تھی، اس لیے کہ اللہ نے انہیں نام بھی عطا کیا تھا اور مال بھی عطا کیا، اور مال عطا کرنے کے ساتھ وہ جذبہ صادق عطا کیا تھا کہ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب جب بھی ضرورت پڑی اور جب جب بھی رسول گرامی باوقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حکم ہوا اپنا سب کچھ لا کر کے راہ خدا میں پیش کر۔ یہ تاریخ ہے، اسی لیے تو بریلی کے تاجدار حضرت علامہ حسن نے کہا ہے، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر۔ بات نہیں سمجھ میں آئی تو تھوڑا سا آسان کر دوں۔ ایک طرف تو ہے کہ لٹا رہے ہیں صدیق اکبر اور علامہ حسن کہہ رہے ہیں کہ لٹ لٹ کر گھر بن گیا حسن صدیق اکبر کا ہے۔ اب جب گھر تو لٹا دیا پھر گھر بنا کہاں پر؟ تو سنیے، راہ حق میں ایسا گھر آپ نے لٹا دیا اور کئی مرتبہ آپ نے گھر کو لٹایا، اور آپ کا ایسا گھر بنے گا کہ قیامت تک کے لیے وہ گھر بن گیا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارکہ میں آپ کی آخری آرام گاہ بن گئی۔ اسی طرف اشارہ ہے کہ لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ کے ساتھ میں
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بنا. آپ دیکھیے روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ تقریباً 16 سال کی عمر شریف سے سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے، آپ کی چوکھٹ سے، آپ کی صحبت سے وابستہ رہے، یہاں تک کہ سرکار کے ظاہری وصال شریف تک، اور پھر ظاہری وصال کے بعد بھی آپ کی آخری قیام گاہ حضور کے پہلو. اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا، اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں، اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں، یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں. وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے. اور جب پھر قیامت قائم ہوگی، سب لوگ جب اٹھیں گے تو سب سے پہلے حضور کے دست مبارک میں اپنا دست پاک دے کر کے حضرت صدیق اکبر کا اٹھیں گے، اور پھر حشر کے میدان میں بھی حضرت صدیق اکبر جو ہے حضور کے خادم بن کر کے جو ہے وہ شان کے ساتھ چلیں گے. یہ شان ہے سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، باتیں بڑھتی رہے گی، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جذبہ، وہ حوصلہ اور وہ سوچ و فکر قوم کے حوالے سے، امت کے حوالے سے حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمائی تھی. اور رسول کرام کی باوقار صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے کچھ اس طریقے سے آپ سرشار ہوئے تھے کہ قوم ملت کی خدمت کے لیے، نبی پاک کے دین کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے ہر ممکن قربانی آپ نے پیش کر دی ہے. تو یہی آپ کی عادت تھی کہ جو غلام مسلمان ہو جایا کرتے تھے، یعنی وہ غلامی کا دور تھا، اور ایمان لانے کے سبب ان کے جو مالک ہوا کرتے تھے ان پر جبر کیا کرتے تھے، ان پر ظلم کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ کر اس کی قید لگا کر کے ان کو تکلیف دی جاتی تھی. اور پھر صرف تکلیف ہی نہیں، تکلیف دے کر بھی انہوں نے آزمایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے انہیں انعام و اکرام کی لالچ دے کر بھی آزمایا. لیکن تاریخ شاہد ہے جنہوں نے قلب کی گہرائیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا تھا، غلامی رسول کے اندر جو داخل ہو گئے تھے، ان کے سامنے بڑی سے بڑی تکلیف بھی جو ہے اس معاملے کے اندر رکاوٹ نہ بنی، اور بڑے سے بڑے انعام و اکرام کی بات بھی اس معاملے میں آڑے نہ آئی، بلکہ وہ اپنی استقامت پر اٹل رہے. تو سرکار صدیق اکبر کی عادت تھی کہ ایسے غلاموں کو وہ ان کے مالدار مالکوں سے جو ایمان والے نہیں ہوا کرتے تھے ان سے خرید کر آزاد کر دیا کرتا. یہ آپ کی عادت تھی. اسی میں سے سرکار کے ایک غلام جن کا نام حضرت بلال حبشی ہے، ان کا نام بھی بلال ہے. جب نام زبان پر آتا ہے تو ان کی آزاد کا تذکرہ بھی آتا ہے، جب نام زبان پر آتا ہے تو ان کا عشق رسول بھی ذہن میں گشت کرتا ہے، جب نام زبان پر آتا ہے تو ابتدائی اسلام کے اندر آپ نے کیسی اذیتوں کو برداشت کیا، کیسی تکالیف کو برداشت کیا. آپ کو تپتی ہوئی صحرا کے اوپر کھلی پشت لٹا دیا جاتا تھا، چٹان نما پتھر آپ کے سینے پر رکھ دیا جاتا تھا. آپ کی زبان جو ہے وہ اللہ اکبر سوکھ کر کے باہر آ جایا کرتی تھی. لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عاشق کے ذات ہے سرکار ہوئے کہ اپنے پائے استقامت کے اندر کوئی لرزہ ان کے نہیں آتا ہے، کوئی کب کبھی ان کے تاری نہیں ہوتی ہے، بلکہ عشق رسول بڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو بس یہی تکلیف کو دیکھ کر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو بھی موٹی رقم دے کر کے خرید کر آزاد کر دیا. اب رنگ کے اعتبار سے حضرت بلال کالے تھے تو کفار مکہ میں آپس میں گفتگو ہونے لگی. دیکھو جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے حضرت صدیق اکبر نے موٹی رقم دے کر حضرت بلال کو خریدا اور خرید کر آزاد کر دیا. تو کفاروں میں بات چیت چلنے لگی آپس میں کہ یقیناً صدیق اکبر نے اس لیے ایسا کیا ہے کہ بلال کا حضرت صدیق پر کوئی بڑا احسان.
کوئی احسان کیا ہوگا، اسی لیے جو ہے آپ نے ایسا کیا ہے. لیکن اللہ اکبر، حضرت صدیق اکبر تھے، سبحان اللہ، یقیناً وہ ہر اعتبار سے اکبر ہے، یعنی ہر اعتبار سے بڑے نظر آتے ہیں. ان کا مشن یہ تھا، ان کا منشا یہ تھا کہ میں نیکی کروں اور کنارے ہو جاؤں. اس پر آج توجہ دینا بہت ضروری ہے. جیسے کہنے کے لیے صرف رہ گیا ہے آج نیکی کر دریا میں ڈال، بلکہ آج کا ہمارا آپ کا حال یہ ہے کہ ہم کوئی خیر کا کام کرے تو یہ سوچتے ہیں اس کو چھپانے کے بجائے نفس کے ایسے ہم غلام بن چکے ہیں، اس کو چھپایا کیسے جائے. یہ ہمارا آپ کا حال بن گیا. چاہے پھر وہ کارے خیر میں آخر میں کیوں نہیں شامل ہوئے ہو، پہلے کرنے والے تو دور ہے، ہم بعد میں آ رہے، تب بھی ہماری کیفیت یہ نفس کا شر ہے. یاد رکھو، اس سے بچنا ضروری ہے. اس طرف بھی توجہ ہونی چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم نیک اعمال کرتے جائیں اور چھپانے کے بجائے چھپانے کے چکر میں وہ قیامت کے منہ پہ مار دی جائے. ایسا نہ. حضرت صدیق اکبر سے سیکھنا ہے. کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کام کر دیا، حضرت بلال کو چھڑا کے آزاد کر دیا. اب کنارے ہو گئے، لوگوں میں بات چھا ہو گئی، لوگوں میں گفتگو ہو رہی ہے کہ ایسا اس لیے کیا کہ ان پر کچھ احسان ہوگا. لیکن صدیق اکبر جواب نہیں دے رہے. اب کیوں نہیں دے رہے اس کی وجہ سے اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ دنیا داروں سے صدیق اکبر تو کبھی کوئی سروکار نہیں رہا ہے. وہ جانتے تھے میں کیا ان کو اپنی صفائی پیش کروں. ارے جس کو دل کی کیفیت جاننی تھی وہ رب جانتا ہے. صدیق اکبر کا دل کیا تھا؟ کیوں میں نے بلال کو آزاد کیا؟ جس نے جاننا ہے اس نے جان لیا، ان کو کیوں بتاؤ. یہ ان کی کیفیت تھی. کوئی جواب نہیں دیا. لیکن باہر صدیق اکبر آپ کی شان، آپ نے جواب نہیں دیا، آپ پر اعتراض کیا گیا، لیکن جواب میں اللہ نے 30ویں پارے میں آیت نازل فرمائی. ان پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ جس کا بدلہ دیا جائے. وہ اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، جو رب سب سے بلند ہے، اور وہ رب راضی ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں نے پیش کی، ایسی کئی آیتیں ہیں جس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ مبارکہ ہم کو شان و شوکت کے ساتھ ملتا ہوا نظر آتا ہے. تو شمع رسالت کے پروانوں، نیک اعمال بھی ہم کو کرنے ہیں، اور نیک اعمال کر کے اس کی حفاظت کرنی ہے. اس کی حفاظت کیسے کریں گے؟ تو کوئی بھی نیک عمل کرے تو خالص اقدام کے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، مجھے باقی اور کوئی لوگوں سے سروکار نہیں ہے، مجھے کسی کو دکھانا نہیں ہے، مجھے کسی کو بتانا نہیں ہے، مجھے کسی کو جتانا نہیں ہے، بلکہ صرف میرا رب دیکھے اور میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. بلکہ اسلاف یہ کہتے ہیں بندوں کے حوالے سے کبھی نہ سوچو کہ اپنے اعمال خیر کے تعلق سے کہ بندوں کو معلوم ہونا چاہیے، نہیں، بلکہ اپنا معاملہ اللہ اور رسول سے مضبوط رکھو بس، اور بندوں کا اس میں کوئی دخل نہ رہے. ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے کہ ترغیب دلانے کے لیے کبھی کبھی کچھ باتیں بتائی جاتی ہیں. دیکھو جتانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، بتانے کی بات کر رہا ہوں. اور بتانا کیوں مقصد ہے؟ اس لیے کہ ترغیب دوسروں کو بھی ملے کہ یہ نیک عمل کو کرے. الحمدللہ آج جو میری یہاں پر حاضری ہوئی ہے، میں اللہ کا کروڑ شکر ادا کرتا ہوں کہ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شب پاک میں محفل پاک ہمیں سجانے کا موقع اللہ نے عطا کیا. عشاء کے بعد ویسے ہماری مسجد میں بھی انشاءاللہ جشن صدیق اکبر کی محفل رہے گی. لہٰذا یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار سیدنا صدیق اکبر نے قوم و ملت کی فلاح کے لیے جو نکات دیے